السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز با جماعت ادا کرنا اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر با جماعت نماز نہ پڑھی جائے تو اس کی کوئی اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے. اکیلے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص کی جس پر کسی قسم کا کوئی عذر ہو، آنکھ نہیں کھلی، سویا ہوا تھا، یا تو بیمار ہے، اٹھا نہیں گیا، اس پر یہ عذر ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک انسان ہٹا کٹا ہے، اچھی خاصی صحت ہے، چل بھی سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تب بھی وہ نماز با جماعت نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کسی قسم کا کوئی عذر نہیں، اور نہ اس کی گھر میں نماز ہوگی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے ساتھ، یعنی کہ با جماعت نماز کے ساتھ، جو اگر فرض نماز پڑھ لو تو اس کا ثواب ہے، اگر نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر ایک شخص پڑھ لے گھر کا تو پھر باقی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو میں نے کل آپ کے سامنے اس کی فضیلت بیان کی تھی، دوسری اس کی یہ دلیل ہے، اور اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 644 میں 644، کہ کاش کہ میں ایسا کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میں نماز کا وقت ہو، کسی کو کہوں کہ اذان دو، اور پھر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور پھر میں کسی سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور ان گھروں کی طرف نکل جاؤں جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ان کو ان کے سمیت ہی ان کے گھروں کو جلا ڈالو. اتنی سخت وعید ہے. اور اب کوئی شخص کہ یہ فرض کفایہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اکیلے بھی پڑھ لی جائے، ایسا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک مرتبہ پھر قسم اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح بھی فرما دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن قسم اٹھانا اس بات کی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بہت لازمی ہے یہ بات. اور یہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح جو آگے میں بات بیان کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے ذرا ایک دو الفاظ کہ اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کسی کیا کہتے ہیں اس کو مساجد میں آپ چلے جاتے ہیں یا کسی درس گاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر درس کے بعد یا نماز کے بعد ضیافت کا انتظام ہو، بریانی وغیرہ کا انتظام ہو، یا وہاں پر جو مسجد والے جو انتظامیہ ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ آپ کے ہاں ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، تو نماز با جماعت پڑھنے کے بعد جو شخص با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو نماز کے بعد اتنا انعامات دیے جائیں گے، اتنے کیش پرائز دیا جائے گا، یا گھر کا اتنا سامان دیا جائے گا. تو میرے حساب سے ان کو گلیوں میں بھی مسلے بچھانے پڑ جائیں گے، کیونکہ انعامات جو مل رہے ہیں. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر جو لوگ نماز با جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کو یہ کہا جائے کہ نماز با جماعت پڑھو آ کے، تو تمہیں بڑی بڑی پوری بوٹیوں والے جو پاویں ملیں گے، تو سارے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے.
تو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی کسی قسم کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار نماز ہی ہے نہ پڑھ لیں گے۔ نماز باجماعت یہ فرض ہے، اور اس کو آ کے پڑھنا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ مسلمان کا ایک امتیازی نشان ہے نماز پڑھنا، اور وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھا ہے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھا۔ ایک شخص ایسے ہی پھرتا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کون کہے گا یہ مسلمان ہے؟ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، غلطی کوتاہی ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے، کوئی رکعت نکل جائے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنی چاہیے۔ جان بوجھ کے نماز گزار دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور ہمیں باجماعت 5 وقت تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔